ہے بلکہ مستقل ان کو گھما پھرا رہے ہیں کہ شاید یہ تنگ آ گئے ہیں، لیکن ہم امید کرتے ہیں انشاءاللہ جانے تک کہ اسی طرح سے ہمارا ساتھ دیں گے، بلکہ ہماری کوشش بھی ہے کہ ان کا بجٹ تھوڑا سا اور بڑھ جائے آئندہ انشاءاللہ اس پروگرام کے اختتام میں انشاءاللہ بات چیت بھی رہے گی اس موضوع پر، اور منٹ سے واقف ہی ہیں سب، اور شاید اور مقبول صاحب بھی اب انشاءاللہ دیکھا کریں گے نیٹ کے اوپر مسلسل اور مستقل جاپان کی تعداد بڑھتی رہتی ہے، اور بھائی ماشاء اللہ سے اس معاملے میں تندہی سے کام کر رہے ہیں کہ جاب کے ساتھ ساتھ اس نیٹ کو بھی چلا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ان کو اور احسن انداز میں بہتر سے بہتر طریقے سے اس کام کو آگے بڑھانے کی توفیق دے۔ اور اس تقریر کا سلسلہ تو نہیں کریں گے انشاءاللہ، 1-2 منٹ کے لیے میں چاہوں گا کہ میاں صاحب ہم سب کی نمائندگی کر لیں اور اپنی کچھ خیالات سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری یہ حیثیت نہیں ہے کہ میں مولانا جان صاحب کے ساتھ سامنے یا ان دوستوں کے تو سبھی کی نمائندگی کر سکوں، لیکن زبیر بھائی نے کہا تو چلو اسلامک سرکل والوں کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ یہ ہر سال پروگرام کرتے ہیں اسلام کے لیے، ملک کے لیے، تو ماشاءاللہ آنے والی نسلوں کے لیے یہ جو اپنے کام کر رہے ہیں بچوں میں بھی اسلام کی تعلیم، کیونکہ میں توچی کے میں یامہ کے پاس سے رہتا ہوں، تو ماشاءاللہ سب سے منظم ادارہ جو میں سمجھتا ہوں جاپان میں وہ ماشاءاللہ انہی کا ہے اور اچھے طریقے سے کام کر رہے ہیں۔ تو محترم مقبول جان صاحب کو بلانے پر ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور زبیر بھائی کا بھی جنہوں نے ہم سب کو بیٹھنے کا موقع عطا فرمایا۔ دوسری بات، چلو ہمارے مہمان ہیں آئے ہیں تو تھوڑی سی گزارشات چلو اپنی کمیونٹی کے لحاظ سے کرنے کا حق بنتا ہے کہ کم از کم آج کل میڈیا ہی ایک پاور ہے، اور یہ میرے خیال میں میڈیا بلکہ پہلے تو ستون نہیں تھا، واقعی ستون سمجھا جا رہا ہے پاکستان میں نا، اور پاور میں ہے، اور جو سچ بولنے والے ہیں ان کو تو کسی چیز کا ڈر بھی نہیں ہے اور بولتے بھی ہیں، اور ماشاءاللہ اسی لحاظ سے ہم ان کو جانتے بھی ہیں، اور عزت بھی جو لوگ سچ بولتے ہیں ان کی، چلو چاہے چند لمحوں کے لیے کچھ لوگ مفاد پر سمجھیں کہ بھی یہ نہیں ایسے نہیں، ان کی مرضی کے مطابق نہیں ہو رہا، لیکن سچ کو سچ بولیں گے تو اس کا مسئلے کا کچھ حل نکلتا ہے۔ تو ان کو ہمیشہ جب بھی ہم نے ٹی وی پہ دیکھا ہے، اس سے پہلے تو سچ بولتے ہی دیکھا ہے، تو ماشاءاللہ آئندہ بھی ہم یہی امید رکھتے ہیں ان سے۔ اور دوسری پاکستان کمیونٹی جو جاپان میں رہتی ہے، ان کی بھی تھوڑے سے کچھ مسائل ہوتے ہیں، کمیونٹی کے پوری اوورسیز کے مسائل، جیسے کہ پچھلے چیف جسٹس صاحب نے، میں سوری وہ عرض کرتا چلوں، شاید آپ کو کہیں نہ کہیں آپ جاتے ہیں موقع ملے تو اس میں ہماری چھوٹی سی بات آ رہی ہے جی، ہاں جی، وہ ہاں جی، تو ووٹنگ کے سلسلے میں یعنی کہ وہ بالکل پہلے تو ایسے ہوا اوپر لے گئے جی کہ بھئی ہم ووٹ ڈالیں گے، یہ ہوگا، پھر چند ملک آئے اس کے بعد وہ بھی جاتے رہے نا، اب آئندہ آئیں گے وہ بھی پتہ نہیں ڈالیں گے کہ نہیں ڈالیں گے۔ اصل میں ہم جو اوورسیز کمیونٹی ہیں یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے ساتھ زیادتی ہے، چونکہ جب تک ہم کچھ دیں گے نہیں نا، ہمارے حکمران ہمیں نہیں کچھ دیں گے، جب ان کی مجبوری ہو جائے گا نا اوورسیز والے کہ ٹھیک ہے اتنے ووٹ ان کے ہیں تو 5-6 ہزار ووٹنگ کسی بھی حلقے کی بھی ہے تو اتنے آدمی تو ایزیلی کسی بھی حلقے سے نکل سکتے ہیں جی، جب پتہ چلے گا نا یہ 5-6 ہزار ووٹ کسی طرح پڑ گئے اور سارے باعقل باشعور اور بغیر کسی لالچ والے لوگ ہیں جی، اپنی کماتے ہیں یا نہ، تو وہ چکر ہے نا جی کہ ٹھیک ہے گورنمنٹ سے مفاد لے لیا، وہاں سے لے لیا، حالانکہ میرا خود اپنا تعلق مسلم لیگ نواز سے ہے، میں اس سے ہٹ کے بات کر رہا ہوں پوری یعنی کہ، تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ چلو جس موقع پہ بھی آپ کو موقع ملے، جس جگہ پہ بھی ہماری یہ جو بات ہے ارباب
جو ہیں ان تک پہنچائیں، اور ایک اس کو مہم کے طور پہ لیں، کیونکہ یہ ایک بہت بڑی، ہمارے بچے یہاں پڑھتے ہیں، ان کے بہت سارے مسائل ہیں جن کو جب بھی سارے یہ دیکھیں نا، ہمارے قائد سمیت زرداری صاحب سارے اوورسیز میں رہے ہیں، ان کو پتہ ہے مسائل کا بھی، لیکن ان کے حل کے لیے کوئی اقدام نہیں اٹھایا جا رہا، نہ اٹھایا گیا، خاص طور پہ جاپان کے لیے تو کچھ بھی، ہم کہیں نا گورنمنٹ نے ہمارے لیے یہ کر دیا وہ کر دیا، کچھ بھی دیا، ہم نے چلو گزارشات ہم اپنے طور پہ تو بھیجتے رہتے ہیں، ٹھیک ہے جی یہ کریں، کچھ مسئلے حل ہونے کے وعدے بھی ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے چلتا ہے، لیکن اس لیول پہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ہماری کمیونٹی جو اوورسیز میں رہتی ہے ان کے ساتھ ایک زیادتی ہے، تو اس کا ووٹنگ اور بچوں کی تعلیم اور ان کے جو پاکستان میں جاتے ہیں، انڈیا کا آپ قانون دیکھ لیں، وہاں پر جو اوورسیز میں رہنے والے ہیں ان پہ وہ حق شفا جو ہوتا ہے نا، اوورسیز کا کوئی بھی آدمی زمین خرید لے اس پہ حق شفا نہیں ہے، انہوں نے قانون بنا دیا ہے، یہاں سے جاتا ہے آدمی زمین لیتا ہے، پیچھے والا حق شفا کر دیتا ہے، تو وہ کہتے ہیں جی ٹھیک ہے جی، اب تو یہاں سے جا کے 6 مہینے کیس لڑے دیوانی دعوے کا، وہ پتہ نہیں کب تک چلتا ہے، اوورسیز کے لیے بھی بنا دیا ہے، سپریم کورٹ نے بنا دیا اوورسیز کے لیے علیحدہ ہے۔ ہاں جی، نہیں وہ حق شفا اور دوسری چیزیں وہ ہیں، تو اس لیے کچھ ایسی جو فیسلٹیز ہیں، اتنا ماشاءاللہ ہم پیسہ بھیجتے ہیں اوورسیز والے، ریڑھ کی ہڈی سمجھے جاتے ہیں اور کہتے بھی ہیں، لیکن ان کے لیے کچھ نہیں کیا جاتا، اور سبھی دوستوں کی طرف سے یہاں پر مسلم لیگ نواز، اپنا پی ٹی آئی، جماعت اسلامی، اور ماشاء اللہ زبیر صاحب پیپل پارٹی والے، شہد مجید صاحب جنرل سیکرٹری ہیں، میاں اشفاق صاحب بھی ہیں، اور دوسرا میں اردو نیٹ کا یہاں پر ذکر نہ کروں تو وہ زیادتی ہوگی، کیونکہ گاہے بگاہے زبیر صاحب ہی ایک ذریعہ ہیں جو ہم سبھی کو اکٹھا کر لیتے ہیں، ویسے ایک پارٹی دوسرے کو بلائے تو وہ تھوڑا سا نا واکورڈ ہو جاتا ہے، تو ایک پلیٹ فارم ہے ہمارے لیے ماشاءاللہ بہت اچھا، جو سبھی کو بلا لیتے ہیں اور آتے بھی ہیں، تو ان کا بھی جیسے آپ ایک حق سچ کی آواز اٹھانے والے ہیں نا، یہ بھی یہاں پہ ہے، پچھلی دفعہ سونامی آئی تو اس میں ان کی رپورٹنگ کا تھوڑا سا آپ کو بتا دوں کہ سونامی آئی تو ہم بھی یہاں پھنسے ہوئے تھے، سونامی آ گئی، بس اب آ گئی ہے، اس میں وہ فوکوشیما والا نیوکلیئر پلانٹ، اس کا بہت ذکر تھا، اور سونامی میں بھی ہماری ایمبیسی بھی یہ رپورٹ دے رہی ہے کہ 700 پھنسے ہوئے ہیں، کچھ 600 کہہ رہا ہے، جیو والوں نے خبر چلا دی، پتہ نہیں کتنے پھنس گئے ہیں، وہ بیچ میں غرق ہو گئے ہیں سونامی میں، جی، تو اب ظاہر ہے ہماری فیملیز ادھر ہیں، یہاں سے رابطہ تو ہو نہیں رہا تھا، کسی دوسرے ملک سے ہو رہا تھا، تو ہم نے زبیر صاحب سے ظاہر ہے یہ بھی ہمارے کانٹیکٹ میں تھے، ہم ان کے میں تھے، تو ان کی جو لاسٹ جو رپورٹنگ تھی نا، میں وہ کہہ رہا ہوں کہ سورسز ان کو پتہ ہے ان کے کیا ہے نا، ہمیں نہیں پتا، وہ یہی ہے میرے خیال میں، ہم لوگ یہ ایک دوسرے کے، تو انہوں نے کہا کہ صرف ایک بندہ جو ہے نا وہ غائب ہے، ابھی اس کا کنفرم نہیں ہے، لیکن وہ کسی کے رابطے میں نہیں ہے، نہ ہی اس کا کچھ پتہ ہے، یعنی کہ یہ فوراً ڈے بے ڈے کی رپورٹ دے کے، اور ہم نے اپنی فیملیز کو بھی ان کا وہ ایڈریس دیا کہ یہ پڑھیں آپ، تو اس سے کچھ سکون آیا، تو کہنے کا یہ مقصد ہے کہ ہمارے جو صحافی حضرات یا میڈیا ہے، کچھ وہ بھی رپورٹنگ جو ہے نا، اس لحاظ سے بعض دفعہ جب حوصلے کی امید ہو وہاں پر وہ زیادہ وہ کر دیتے ہیں کہ وہ بم گرا ہے تو اس کو ایڈم بنا دو نا، جی، تو اس حساب سے ماشاءاللہ زبیر صاحب ہمارے بہت ہی جاپان میں سمجھنے کے صفحے اول کے صحافی ہیں ہی، یہ ہمارے حساب میں تو صحافیوں میں تو یہی آتے ہیں، جی، تو ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ یہ چلو ہمیں بلا لیتے ہیں، اور جمیل بھائی کا بھی شکریہ، ہاشمی صاحب کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے اتنے محترم اور پاکستان کے نامور صحافی اور بیوروکریٹ ان کو ہمارے یہاں لائے ہیں، تو اسی کے ساتھ شکریہ، اور میں یہ بھی نہیں چاہتا کہ مداخلت کروں ٹائم میں زیادہ، کیونکہ آپ ہیں تو آپ کو آنا چاہیے، جی،